ویلکم اسٹوڈنٹس گورنمنٹ اسکول لیسن کے پی کے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کی انگلش کے سیکنڈ چیپٹر اقبال's میسج ٹو یوتھ کو اسٹڈی کریں گے. پری ریڈنگ. اقبال wants to see the qualities of an eagle in his young nation. علامہ اقبال ایک عقاب کی خوبیاں اپنی نوجوان نسل میں دیکھنا چاہتے تھے. What are the qualities of an eagle that makes it superior to other birds? وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک عقاب کو دوسرے جانوروں سے ممتاز بناتی ہے، اعلیٰ بناتی ہیں؟ عقاب میں کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ مثلاً عقاب بہت زیادہ تیز نظر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بہت دور اپنا شکار نظر آتا ہے. اس کے علاوہ یہ جب سفر کر رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں اپنے شکار پر ہی فوکس رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اپنے شکار کو بہت آسانی سے پکڑ لیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مطلب کہ اس کی مسکولر پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ گہرائیوں اور بہت زیادہ اونچائی میں بھی اڑ سکتا ہے، اور طوفانوں میں بھی یہ اڑتا ہے. باقی پرندے کیا کرتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے تو وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ طوفان جب گزر جائے تو پھر وہ اپنے سفر دوبارہ جاری کریں، لیکن عقاب ایسا نہیں کرتا. یہ طوفانوں میں بھی اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا بہت اونچائی تک جاتا ہے. ایسی بہت سی خوبیاں عقاب میں پائی جاتی ہیں جو اسے دوسرے جانوروں سے، دوسرے پرندوں سے ممتاز بناتی ہیں. لیٹ وی اسٹارٹ اوور ریڈنگ. اقبال's میسج ٹو یوتھ. اقبال کا نوجوانوں کے لیے پیغام. اب اقبال کے بعد ایپوسٹرافی ہے اور اس کے بعد ایس لکھا ہوا ہے، تو ایپوسٹرافی اور ایس کا مطلب ہوتا ہے کا، کی یا کے. تو اقبال's میسج ٹو یوتھ کا مطلب ہوا اقبال کا نوجوانوں کے لیے میسج، نوجوانوں کے لیے پیغام. Iqbal is one of the most outstanding Muslim poets and philosophers of the Indian subcontinent. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up the reality of the time and forge a destiny for themselves. He was very much aware of the fact that if youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslims of subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. Young generation is the standard bearers of any nation. If their energy is channelized in proper direction, it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation. Keeping this view in mind, Iqbal focused on the creative energy of the youth in his poetry. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اقبال's نوجوان is مرد مومن، مجاہد، شائن, an explorer, an adventurer and seer whose aim is going higher and deeper like eagle, shine, to explore new world in uncharted waters of creativity and intellectual pursuit. The youth of Iqbal is strong believer in ishq, a creative and dynamic energy that helps the youth to discover and subdue new stars of originality and individuality. ہوپ سو اسٹوڈنٹس کا بھی ریڈنگ سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ کر لیتے ہیں. آؤٹ اسٹینڈنگ، نمایاں. انڈین سب کانٹیننٹ، برصغیر پاک و ہند. پاکستان بننے سے پہلے جب بھارت اور پاکستان ایک ہی ملک کا حصہ تھے تو اس وقت انڈین سب کانٹیننٹ یعنی کہ برصغیر پاک و ہند کے نام سے جانے جاتے تھے. انٹلیکچوئل، علمی. جینیس، خیر معمولی ذہانت. رینڈ، اس پہ جی سائلنٹ ہوتا ہے. حکمرانی. ڈائریکٹ، رہنمائی کرنا. انفلوئنس، اثر انداز ہونا. انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، علمی روایت.
سبلائم شاندار، بہت اعلیٰ. پوئٹری شاعری، انسپائرڈ متاثر کیا. ویک اپ بیدار کرنا. ریئلٹی سچائی حقیقت. فورج بنانا تخلیق کرنا. ڈیسٹنی منزل. مچ اویئر باخبر، اچھی طرح سے باخبر، بہت بے صحیح سے نہیں پتہ ہو. اسٹرکچر بنائی ہوئی. لیڈ رہنمائی کرنا. پٹ گڑھا. سبجوگیشن غلامی. اسٹینڈرڈ بیئرر رہنما، رہنمائی کرنے والے، قیادت کرنے والے. چینلائزڈ لگائی جائے. سی چینج بہت بڑی تبدیلی. فیبرک شعبہ. ان مائنڈ ذہن میں. فوکسڈ توجہ دی. کریٹو تخلیقی. نوجوان نوجوان. مرد مومن مرد مومن. مجاہد مجاہد. شائن شائن. ایڈونچرر مہم جو. سیئر بصارت والا. دور اندیش دور کی سوچنے والا. ایگل عقاب. ایکسپلورر تلاش کرنا دریافت کرنا ڈھونڈنا. انچارٹڈ نامعلوم. واٹرز سمندروں. پرسیو تلاش. ڈائنامک انرجی متحرک انرجی. ڈسکور دریافت کرنا. سبڈیو قابو میں لانا اختیار میں لانا. اوریجنیلٹی تخلیق. انڈیویجویلٹی انفرادیت. مور اوور اس کے علاوہ. سوشل سماجی یا معاشرتی. پولیٹیکل سیاسی. اکنامک معاشی. خودی خودی. اقبال's میسج ٹو یوتھ. اقبال کا نوجوانوں کے لیے پیغام. اقبال is one of the most outstanding Muslim poets and philosophers of the Indian subcontinent. اقبال اقبال ہے one of the میں سے most outstanding سب سے نمایاں مسلم poets and philosophers مسلمان شعراء اور فلسفیوں of the Indian subcontinent برصغیر پاک و ہند. اقبال is one of the most outstanding Muslim poets and philosophers. اقبال سب سے نمایاں مسلمان شعراء اور فلسفیوں میں سے ایک ہے of the Indian subcontinent برصغیر پاک و ہند کے. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century. His intellectual genius ان کی علمی ذہانت نے has reigned supreme سب سے اعلیٰ حکمرانی کی in the area of Islamic philosophy اسلامی فلسفے کی دنیا میں during the 20th century 20ویں صدی کے دوران and will direct اور رہنمائی کرے گی and influence اور اثر انداز کرے گی the Islamic intellectual tradition اسلامی علمی روایت کو in the 21st century as well 21ویں صدی میں بھی. His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy ان کی علمی ذہانت نے اسلامی فلسفے کی دنیا میں سب سے اعلیٰ حکمرانی کی during the 20th century 20ویں صدی کے دوران and will direct and influence the Islamic intellectual tradition اور اسلامی علمی روایت کو رہنمائی کرے گی اور اثر انداز کرے گی in the 21st century as well 21ویں صدی میں بھی. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims. His sublime poetry and philosophy ان کی شاندار شاعری اور فلسفے نے انسپائرڈ متاثر کیا ہے millions of Muslims لاکھوں مسلمانوں کو to wake up کہ وہ بیدار ہوں to the reality of time وقت کی سچائی کو سمجھیں and forge a destiny اور منزل تشکیل دیں منزل بنائیں for themselves اپنے لیے. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims ان کی شاندار شاعری اور فلسفے نے لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کیا to wake up to the reality of time کہ وہ وقت کی حقیقت کو سمجھیں and forge a destiny for themselves اور اپنے لیے اپنی تقدیر
بنائیں. He was very much aware of the fact that if youth of the Ummah had structured their real destiny, he was much aware of the fact, وہ اس حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف تھے that if youth of the Ummah, اگر امت کے نوجوان had structured their real destiny, اپنی حقیقی منزل بنا لیتے ہیں, then they could have led the Muslims of subcontinent. Then they could have led, تو تب وہ رہنمائی کر سکتے ہیں the Muslims of subcontinent, بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی, out of the pit of subjugation, غلامی کے گڑھے سے باہر آنے میں, earlier than they did, پہلے جو انہوں نے کیا. Young generation is the standard bearers of any nation. Young generation, نوجوان نسل, is the standard bearer, علم بردار ہے, of any nation, کسی بھی قوم کی. Young generation is the standard bearer of any nation. نوجوان نسل, کسی بھی قوم کی نوجوان نسل اس کی علم بردار ہوتی ہے, اس کی رہنما ہوتی ہے. If their energy is channelized in proper direction, if their energy, اگر ان کی توانائی is channelized, استعمال کی جائے, in proper direction, مناسب سمت میں, it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation. It can bring, تو یہ لا سکتی ہے, sea change, بہت بڑی تبدیلی, in the social, معاشرتی, political, سیاسی, and economic, اور معاشی, fabric of the nation, قوم کے شعبوں میں. It can bring sea change, تو یہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے, in the social, political and economic fabric of the nation, قوم کے معاشرتی, سیاسی اور معاشرتی شعبوں میں. Keeping this view in mind, اس خیال کو ذہن میں رکھ کر, اقبال focused, اقبال نے توجہ دی on the creative energy of the youth in his poetry. نوجوانوں, اپنی شاعری میں نوجوانوں کی تخلیقی توانائی پر. Keeping this view in mind, اس ذہن میں اس خیال کو رکھ کر, اقبال focused on the creative energy of the youth in his poetry. اقبال نے اپنی شاعری میں توجہ نوجوانوں کی تخلیقی توانائی پر رکھی. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. کمند کسی بھی اونچائی پر رسی پھینک کر اوپر جانے کو کہتے ہیں, کمند ڈالنا. تو یہ اپنی شعر میں اقبال نے اپنی امید جو اس کو ظاہر کیا ہے کہ وہ نوجوان نسل سے کیا امید رکھتے ہیں. اقبال's نوجوان is مرد مومن, مجاہد, شائن, an explorer, an adventurer and seer. اقبال's نوجوان is مرد مومن. اگین یہاں پہ اقبال کے بعد دیکھیں اپسٹروف پھر ایس کا استعمال ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے اقبال کا. اقبال's نوجوان is مرد مومن, اقبال کا نوجوان مرد مومن ہے, مجاہد ہے, شائن, ایک شائن ہے, an explorer, دریافت کرنے والا ہے, ڈھونڈنے والا ہے, an adventurer, مہم جو ہے, and seer, اور بصارت رکھنے والا ہے, whose aim is going higher and deeper, جس کا مقصد اونچائیوں میں, بلندیوں میں اور گہرائیوں میں جانا ہے, like eagle, عقاب کی طرح, to explore, دریافت کرنے کے لیے, new world, نئی دنیا, in uncharted waters, نامعلوم سمندروں میں, of creativity, تخلیق کے, and intellectual pursuit, اور علمی تلاش کے, whose aim is going higher and deeper like eagle, to explore, جس کا مقصد عقاب کی طرح سے بلندیوں اور گہرائیوں میں جانا ہے, to explore new world in uncharted waters of creativity and intellectual pursuit, تخلیق اور علمی تلاش کے نامعلوم سمندروں میں نئی دنیا تلاش کرنے کے لیے. The youth of اقبال is a strong believer in عشق.
اقبال کا نوجوان عشق میں بہت مضبوط ایمان رکھتا ہے. A creative and dynamic energy that helps the youth to discover. A creative ایک تخلیقی and dynamic اور متحرک انرجی توانائی that helps the youth جو نوجوانوں کو مدد دیتی ہے to discover کہ وہ دریافت کریں and subdue اور قابو میں لائیں new stars of originality تخلیق کے and individuality اور انفرادیت کے نئے ستاروں کو. A creative and dynamic energy ایک تخلیقی اور متحرک توانائی ہے that helps the youth جو نوجوانوں کی مدد دیتی ہے to discover and subdue new stars of originality and individuality کہ وہ تخلیق اور انفرادیت کے نئے ستاروں کو دریافت کریں اور اپنے قابو میں لائیں. ہوپ سو اسٹوڈنٹس کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں پر آپ دیکھیں تو تھرڈ لائن میں آپ کے پاس 20th سینچری اور فورتھ لائن میں 21st سینچری کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو یہاں پہ 2 سینچریز کی بات کیوں ہوئی ہے؟ یہاں پر دیکھیں اگر علامہ اقبال کی آپ ڈیٹ آف برتھ کو دیکھیں 9 نومبر 1877 تو یہ آپ کے پاس 19th سینچری ہے. اور اگر ان کی ڈیتھ دیکھیں تو 21 اپریل 1938 تو یہ آپ کے پاس 20th سینچری ہے. تو 20th سینچری تک علامہ اقبال نے خود شاعری کی، وہ زندہ تھے اور ان کی شاعری نے پورے برصغیر پاک و ہند پر بہت شاندار حکمرانی کی. لیکن ابھی جو ٹائم گزر رہا ہے جس صدی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ 21ویں صدی ہے اور آج بھی علامہ اقبال کی شاعری ہمارے دلوں میں زندہ ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ 20ویں صدی میں بھی ان کی شاعری نے حکمرانی کی اور 21ویں صدی میں جب وہ نہیں ہے لیکن اسٹل ان کی شاعری جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کر رہی ہے.